قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھتے ہیں. جی ایک مرتبہ سورہ حمد، یہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب جو بھی آرگنائز کر رہا ہے مجالس کو، اس کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص عشرت جہاں بنت اطہر اظہار، اصل بات جو لکھا ہے بہت مہین لکھا ہے اور پینسل سے لکھا ہے شاید، اظہار مصطفیٰ، اور شرافت حسین ابن رعایت عباس شاکر کے سال فرما دے. لیکن آئندہ جو لکھیے تو پین سے لکھ دیے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب یہ تو نہیں پتا مجھے کہ آپ کتنا حوصلہ رکھتے ہیں سننے کا ہے، کیونکہ دیر کافی ہو گئی ہے اور ادھر دیر ہوئی ہے اور ہم بھی دور سے آئے ہیں. تو اب کس کو مقدم رکھا جائے؟ دیر کو مقدم رکھا جائے کہ دور کو مقدم رکھا جائے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہرحال اب شروعات کرتے ہیں. اگر آپ جب تھکنے لگیے گا تو 1-2 گھنٹہ پہلے ہم کو بتا دیجیے گا کہ مولانا صاحب اب تھک گئے ہیں تو میں پڑھ دوں. بہرحال پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان پرہیزگار بنو اور تقوی الہی اختیار کرو. آیت بہت ہی خوبصورت سی ہے، واضح سی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ تقریباً ہم سب اس آیت سے بہت مانوس ہیں، ہے نا، اچھے سے اس کو جانتے ہیں. بس اسی چھوٹی سی آیت کے ذیل میں 2 دن آپ کی خدمت میں مزاحم رہوں گا، اپنے ناقص معروضات کو آپ کے اذہان تک انشاءاللہ منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ایمان والوں، یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی ہے. دوسری کا ایمان کافی ہے کہ نہیں؟ ایمان تمہارا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے ایک اور شرط رکھی، وہ کیا ہے؟ تقوی الہی کی پرہیزگاری. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ہے نا، پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان
کا ایمان کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں تم کو تقوی الہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کہا صاحب ایمان بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، ہاں اب اس کے بعد بھی کوئی بات ہو آگے ہے؟ اب بتائیں ایک آدمی جو ہے ایمان بھی لے کر کے آیا ہے، مومن ہے، اور پھر تقوی الہی اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی جتنے بھی کام کو انجام دے رہا ہے وہ سب حضور الہی میں انجام دے رہا ہے، کوئی بھی ہو اے سے لے کے زڈ تک جتنے بھی کام کو انجام دے رہا ہے وہ سب محضر الہی میں انجام دے رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد بھی کوئی کنڈیشن لگانا چاہیے، بھئی کافی ہو گیا، تو جنت کے لیے تو ہو ہی گیا نا راستہ۔ بھئی جب خوف الہی ہے تو پھر اب جنت تو اصل زندگی آدمی کیوں جیتا ہے؟ جنت کے لیے جیتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے یا اس دنیا کو جنت بنانے کے جیتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے آتا ہے نا؟ تو ایمان ایک شرط ہے، دوسری شرط کیا ہو گئی؟ تقوی الہی ہو گئی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہ تمہارا ایمان کافی ہے نہ تمہارا تقوی الہی کافی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے مومنوں کو دیکھا گمراہ ہو گئے ہے، بڑے بڑے پرہیزگاروں زاہدوں کو دیکھا بھٹک گئے۔ لہٰذا اللہ نے ایک ایسی شرط رکھی ہے جس میں ایمان بھی حفاظت میں رہے گا، تقوی الہی بھی حفاظت میں رہے گی، اور وہ شرط کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین کی، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بالذات کافی نہیں ہے، تقوی الہی بالذات کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی محافظت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صادقین کے ساتھ آنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد ہے نا؟ اب دیکھیں کہ جو اللہ نے یہاں شرائط رکھی ہیں اس میں ایمان کے بعد شرط تقوی کی رکھی، تقوی کے بعد شرط صادقین کے ساتھ رہنے کی رکھی ہے، لیکن صادقین کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ کوئی شرط ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ تھکیے گا تو ضرور بتا دیے گا، لیکن تھوڑا سا جنبش ضرور کر دیے گا جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں میں اپنی بات کو آپ تک منتقل کر پا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہے نا؟ شرط اللہ نے ایمان کے ساتھ تقوی کی رکھی، اور تقوی کے ساتھ ایمان و تقوی کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہونے کی رکھی، لیکن صادقین کے ساتھ ہونے میں کوئی شرط اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ جب فرش عزا پہ آؤ تو صادقین ہوں، اور جب دکان کے اوپر جاؤ تو صادقین نہ ہوں، اب وہاں چاہے کم بیچو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اس فرش پہ آؤ تو کہ اللہ مولا آقا مولا سب کر رہے ہیں ہم ہیں۔ اللہ نے صادقین کے ساتھ ہونے میں کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ خوب نماز تم ان کی جیسے پڑھ لو، لیکن جو گفتگو کرو وہ اپنی طرح کر لو، اب چاہے جس کو گالی دو، چاہے جس کو برا کہو، چاہے جس کو جو کرو کر سکتے ہو، ایسی کوئی شرط ہاں نہیں ہے عزیزوں۔ یہاں پر مطلق بات کہی گئی ہے کہ کونو مع صادقین سے مراد یہ ہے کہ تمہیں زندگی کے ہر لمحے میں صادقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی لمحے صادقین نہیں پائے جاتے ہیں تو یاد رکھو ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، تقوی الہی بھی خطرے میں پڑ جائے گا، اور جب دونوں تقوی میں پڑ جائے گا تو یاد رکھو ختم ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہاں یہاں پر اب بات دیکھیے واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شرط صادقین کے ساتھ نہیں ہے، ایسی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، کوئی ٹرمز نہیں ہے، بلکہ مطلق حکم اللہ دے رہا ہے کہ گھر میں ہو تب بھی صادقین ہو، لباس پہن رہے ہو تب بھی صادقین ہو، حمام میں ہو تب بھی صادقین ہو، تم اپنے ناخون کاٹ رہے ہو تب بھی صادقین ہو، پانی پی رہے ہو تب بھی صادقین ہو۔ اب کب تک کتنی چیزیں بیان کی جائیں گی؟ یقین جانے دنیا کے ایام گھٹ جائیں گے، لیکن بات ختم نہیں ہوگی کہ صادقین کے ساتھ کہاں کہاں رہا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے مرتے دم تک صادقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
ہے نا، صادقین کے ساتھ ہونا کب سے شروع ہوتا ہے؟ کہا صاحب پیدا ہونے سے پہلے سے. ہاں کہا شادی ہو رہی ہے ہمارے کہ دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں ہے نا. اب ماشاءاللہ سے ربیع اول میں بہت سے ایسے جوان ہوں گے جنہوں نے طے کر رکھی ہوگی، اور جن بچیوں کی نہیں ہو رہی ہے، خدا بحق محمد والے محمد ان کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں انشاءاللہ، اور اچھے لڑکوں کے ساتھ ہوں، اور دونوں لوگ اچھی محبت سے زندگی گزارے ہوں. کیونکہ اس ٹائم بہت فساد کھڑا ہو رہا ہے، بہت زیادہ. اب دیکھیں کہ جیسے روایت میں ہے کہ آخر الزمان میں کیا ہے، کثرت طلاق زیادہ ہو جائے گی. آخری زمانے کے بارے میں ہے، یہی آخری زمانہ چل رہا ہے جو ہم جس میں ہیں، جس میں امام ہمارا پردہ غیب میں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. اب دیکھیں آپ دیکھیں، میں آپ کو لانا چاہتا ہوں مقام کے اوپر. آپ دیکھیں کہ جو شادی ہوتی ہے، شادی ہمارے یہاں ہے نا، اب بہت سے لوگ نے پہلے سے ہی بک کر لیتے ہیں میرج ہال وغیرہ. اب آپ کیا نہیں پتا مجھے، کیونکہ پہلی مجلس ہے، پہلا موقع ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں بہت زیادہ. لیکن نارملی ہوتا یہ ہے لکھنؤ وغیرہ میں کیا کرتے ہیں صاحب، پہلے سے ہی بک کر لیتے. کوئی اچھی تاریخ ہوتی ہے اس میں، کیونکہ بہت پہلے سے لوگ بک کر لیں گے بھی اسے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اب شادیوں میں جو عقد کا جو کنسپٹ ہے وہ اصل حکم ہے، مثلا روایت میں آیا ہے کہ مسجدوں میں کیا جائے، ہے نا، مسجدوں میں کرو، پاک جگہ کرو، اچھی جگہ کرو. اچھا ایسے میں کیا ہے کہ مسجد میں جب کرو گے تو وہی لوگ آئیں گے جو پاک ہوں گے. نہیں تو باہر کھڑے رہیں گے اپنا. لیکن جب میرج ہال ہوتا ہے تو سب بھرے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور کوئی جو ہے وہ تکہ کباب کھا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بوٹی کباب کھا رہا ہوتا ہے، اور سب لگے ہوتے ہیں. ادھر دو مولوی کہتے ہیں قبل تو ان کہے تو مطلب ہی نہیں ہوتا. خوب آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ دور تک سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ سن بھی رہے یا نہیں سن رہے، ہے نا. تو مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا کونوا مع الصادقین کا ہونا. ہاں اگر نہیں ہوا تب مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. ہاں تو کب سے سٹارٹنگ ہے؟ کہا پیدا ہونے سے پہلے سے. خب پیدا ہونے سے پہلے سے کون کرے گا؟ کہا جو شادی کر رہے ہیں وہی تو کریں گے نا. مثلا اگر ہم اپنے چاہتے اپنے بچے کی اچھی پرورش ہو تو کب کریں گے ہم؟ کہ شادی سے پہلے اگر ان دولہا کے اندر رذائل پائے جاتے ہوں، برے اخلاق پایا جاتا ہو تو اس کو صاف کرے. ہاں دیکھیے یہ ہے. اب یہاں پہ میں روک کر کے پھر آپ کو وہی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ شادی جب ہمارے کیا ہوتی ہے تو 1 سال پہلے ہمارے کیا میرج ہال بک ہو جاتا ہے نہیں، اور پہلے سے ہی جو دولہا ہے یا دلہن ہے اس کے کپڑے بھی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کون سے پہنے گا. کہ صاحب دیکھو ہم جو ہے وہ نکاح میں تو شیروانی پہن لیں گے، لیکن جو دعوت ولیمہ ہوگا اس میں 3 پیس پہنیں گے. ہاں کس کو ناپ دیتا ہے جا کر کے؟ دلہن کے ابا کو جا کر کے یہ ناپ لے لیا، وہاں سے اچھا سیتے ہیں. ہاں بٹن کس پہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ؟ کس پہ؟ دلہن کے ابا کے اوپر. صادقین پائے جا رہے ہیں. ایک سوال ہے، یہ جو فرش ازا ہے یہ اسی لیے بچتا ہے، یہ فرش ازا اسی لیے بچتا ہے کہ دیکھیے ہم نے کیا کہا کہ یہ صادقین وہ ہیں جو ہم کو راستہ دکھانے والے ہیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے خود اپنے طرف سے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پھنس جاؤ گے بہت بری طرح سے. لہٰذا ہر چیز میں اہل بیت نے چیزوں کو بیان کیا ہے. خب تو مسئلہ کیا ہوا کہ شادی سے پہلے 1 سال پہلے ہم نے ہال بک کرا دیا، کپڑے بھی سب ریڈی ہو گئے، جوتا کون سا پہنیں گے یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، کھانے کا مینیو بھی تیار ہو گیا، ویج میں کیا ہوگا اور نان ویج میں کیا ہوگا، صحرا کہاں سے آئے گا، کیسے پہنا جائے گا، تمام چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتا ہے شادی سے پہلے. اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے برادران محترم، یہ بتائیے کہ اس میں اصل کیا ہے؟ اصل عقد اصل ہے یا کھانا اصل ہے؟ عقد اصل ہے یا وہ لباس عقد ہے، وہ لباس اصل ہے؟ عقد اصل ہے یا پھر وہ میرج ہال اصل ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ صحیح صاحب مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، کھانا تو ہم اچھا کھاتے، کپڑے پہنتے، یہ سب چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارا عقد ہو. ہاں
اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال پہلے جو ہم نے یہ تمام ٹیم جہاں اکٹھا کر رکھا ہے یہ کیوں تھا؟ کا عقد کے لیے تھا. لیکن اب ایمان سے بتائیے اس عقد میں عقد کرنے سے پہلے کیا دلہن نے کبھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عقد کے بارے میں اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، کس حال میں ہو، کس طرح ہو، کس سمت ہو، جو بچے ہوں گے اس کی تربیت کیسے کی جائے گی، لڑکا ہوگا تو کیا ہوگا، لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا، کیسے لباس پہنائیں گے، کیسے پرورش کریں گے؟ 1 سال پہلے جو فرعی چیزیں تھی اس کے بارے میں سب ڈیسائیڈ کر لیا، لیکن جو اصلی چیز تھی اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہاں عقد کے بارے میں ہم نے کوئی پوچھا ہی نہیں، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات بڑا عجیب ہے واقعا. آپ دولہا سے پوچھئے بھیا غسل وغیرہ آتا ہے ٹھیک سے تمہیں؟ تو بعض اوقات جواب ملتا ہے نہیں، یہ کیا ہے، نہا لیتے ہیں، نہاتے روز ہیں. صورتحال بہت نازک ہے. اچھا نازک کیوں بھی نہ ہو آپ دیکھیں، ہے نا؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں بالکل؟ اگر ہوں تو بتا دیجئے گا ہم کو. واقعاً ہمیں اس لیے کہ بار بار ہم نے سن رکھا آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کی تھکاوٹ کا ہمیں احساس ہے، لہٰذا بتا ضرور دیئے گا. لیکن وہ 1-2 گھنٹہ پہلے والی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر پہلے بتا دیئے گا تب بھی ہم ختم کر دیں گے، ہے نا؟ اچھا دیکھیں کیا ہے مسئلہ، کیا دیکھیں مشکل جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے. دیکھیں ہم سب شیعہ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، نہیں اماں بھی شیعہ، ابا بھی شیعہ، دادا بھی شیعہ، دادی بھی شیعہ، سب شیعہ ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں سب شیعتی والا ہے. بات واضح ہے نہیں ہے؟ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اب چاہے بے پردگی ہو تب بھی شیعتی ہے، جھوٹ بولنے ہو تب بھی شیعتی، کسی کا مال غصب کر لیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو مال غصب کیا ہے یہ شیعہ ہے یا نہیں ہے. وہ کہا کیوں نہیں شیعہ ہے؟ بھئی مال غصب کیا ہے، نہیں شیعہ تو ہم ہیں. ہاں ہے. اب ایک مثال دوں تاکہ اس بات کو میں اچھے سے واضح کر سکوں. مثلا میرے اماں اور ابا ڈاکٹر ہوں، اگر اچھے ڈاکٹر، بہترین ڈاکٹر، تو کیا میں بھی ڈاکٹر ہو جاؤں گا ان کے علم کے اوپر؟ کیا ہم بھی ڈاکٹر بن جائیں گے؟ ہیں نہیں بنیں گے نا؟ آپ لوگ متفق ہیں اس بات سے، یا بن جائیں گے؟ ہاں نہیں بنیں گے. ڈاکٹر بننے کے لیے ہمیں خود اسٹڈی کرنا پڑے گی. توجہ چاہے نا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے ہمیں خود پڑھنا پڑے گا، نالج گین کرنا پڑے گی. لیکن ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے ماں باپ ڈاکٹر ہیں. اگر کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو اپنے ابا سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، اپنی اماں سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں باپ ڈاکٹر ہیں تو لازمہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈاکٹری کے اوپر ہم بھی ڈاکٹری کرنے لگے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں. بس یہاں بھی یہی ہے. شیعہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گھرانے میں تو ہیں شیعہ کے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہمیں نالج گین کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں گے، یا نالج کو حاصل جب تک نہیں کریں گے تب تک شیعات کیسے آئے گی؟ لہذا وجہ یہی ہے کہ ہم اسی لیے ہم جو شیعہ ہیں وہ بورنی شیعہ ہیں، ہاں جنم والے شیعہ ہیں، لیکن نالج کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہیں. لیکن شیعت کب آئے گی؟ کہ جب تک نالج نہیں ہوگی حرام و حلال کی، جائز و ناجائز کی، ہاں طاہر اور نجس کی. ہاں یہ مسئلہ ہے. لہٰذا چونکہ اب اس کو بیچارے کو اصلاً جو غسل نہیں پتا ہے، وہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ کیونکہ اس کو گھر میں پتا ہی نہیں تھا، اس نے سیکھا ہی نہیں. اس نے کہا جیسے سب نہا رہے ہیں ویسے ہم بھی نہاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہے تو توجہ فرمائی آپ نے. نہیں پتا چلا جناب والا جو آج مشکل پیش آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم ہاں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، یہ فرش ازا بہت کچھ دیتا ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس پلیٹ فارم سے نہیں بیان کی جا سکتی، نہیں بیان کر سکتے. اگر کریں گے یا تو پھر ایک واقعاً بہت عمر دراز ہو عالم دین جو بیان کر سکے. اچھا پھر اس میں مشکل پیش آتی ہے کہ چونکہ یہ عمومی ہے، یہ ہے نا، یہ فرش ازا کیا ہے؟ عمومی ہے. اور عجیب بات ہے، یہ خود اس کا ایک معجزہ ہے.
یہ فرش ازا کا معجزہ ہے کہ جہاں بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، نوجوان بھی ہے، سب قسم کا ہے، اور ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لے کے بھی جاتے ہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جتنی بھی یونیورسٹیز، جتنے بھی کالج ہیں، وہ سن و سال کی قید لگی ہوتی ہے اس میں ہے۔ اب نرسری کلاس میں کوئی بھی 60 سال کا بوڑھا نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ صاحب یہ بچوں کا کلاس ہے، آپ کہاں آگئے؟ ہائی اسکول میں کوئی آپ 5 سال کا بچہ نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ کہ سین و سال کی قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو دنیاوی علم ہے وہ علم ہے جس میں سین و سال کی قید کے اعتبار سے جب ذہن وہاں پہنچ جائے تب ان باتوں کو سکھایا جائے۔ لیکن یہ فرش ازا کا کمال ہے کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سمجھدار ہو، ناسمجھ ہو، پڑھا لکھا ہو، نہ ان پڑھ ہو، جو بھی آتا ہے اس فرش ازا سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ یہ لطف و کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے تو۔ جی توجہ فرمائی آپ نے، تو پتہ چلا جناب والا، یعنی اصل کیا ہے؟ اصل اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، فر میں الٹ کے رہ گئے ہم، فر میں الجھ کے رہ گئے۔ جب تک سہرا نہیں بندھے گا تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں مولویوں سے بیچارے پوچھئے، جب تک نتھ نہیں پہن لیتی ہے، چاہے 12-1 بج جائے، چاہے نحس ہو جائے تاریخ، چاہے گہن لگ جائے، چاند گہن ہو جائے، لیکن یہ رواج جو ہوگا وہ تبھی ہوگا جب وہ نتنی پہن لے گی۔ جبکہ امام صادق کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی طرح کی نحوست ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں ہے، چاند گہن ہوتا ہے تو پھر اختلاف کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم اپنی دادی، اپنے جو پرکھوں کی باتیں ہیں وہ مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو امام صادق فرما رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ اب سمجھا کے تھک جائیں گے لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہ تو ہم لوگ کو بتا رہے ہیں نا، جو ہم لوگ جھیلے ہوئے ہیں۔ اب لاکھ کہیے کہ صاحب چاند گہن ہو رہا ہے، کہ ہوا کرے، لیکن جب تک نتنی نہیں پہنے گی تب تک صاحب نکاح نہیں ہوگا۔ کس شریعت میں لکھا ہے بھائی؟ کس قرآن کی آیت ہے؟ کس امام نے فرما دیا؟ لیکن جو امام فرما رہا ہے وہ کیوں ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں اہل بیت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پائے تو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں عزا خانہ ہے کہ نہیں؟ قرآن بھی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے ڈیل کرتے ہیں ان کو، ان کے اعتبار سے خود ڈیل نہیں ہوتے۔ ہاں نہیں پتا، میں نے ایک بات کہی، اب کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو یہ سب سمجھ گئے انشاءاللہ ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے ڈیل کرتے ہیں ان کو، جب تک مل رہا ہے تک اگربتی بھی ہے، شمع بھی ہے، ہار بھی ہے، پھول بھی ہے، سب ہے۔ اور جہاں تھوڑا سی پرابلم ہوئی، یار بتاؤ نماز تو چھوٹی نہیں بھائی ہمیں صبح کی، لیکن کیا بتائیں کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے بزنس کیا تھا کوئی کہ ہم یہ کریں گے تم وہ کرو، ایسا ہے کچھ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیعہ ایسے نہیں ہوتے عزیزوں۔ اسی لیے دیکھیں آپ جو حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک محب کا لفظ آیا ہے، ایک شیعہ کا لفظ آیا ہے نا، آپ نے پڑھا ہے سب کو، سب ماشاءاللہ سے ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب سب شب جمعہ وغیرہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ ایک محب کا لفظ آیا ہے، ایک شیعہ کا لفظ آیا ہے۔ جہاں محب کا لفظ آیا ہے وہاں دنیا کی تمام و ہم و غم و ان سب چیزوں کا ذکر کر کے مولا علی گزر گئے ہیں، لیکن جہاں شیعت کی ذکر آیا ہے وہاں دنیا کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محب وہ ہوتا ہے جب تک ملتا رہے تب تو سبحان اللہ الحمدللہ، اور جہاں تھوڑی سی رکاوٹ پڑے وہاں فوراً اعتراض کر دیتا ہے۔ لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے چاہے ملے اور چاہے نہ ملے، اس کو کوئی اہل بیت سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں جب تک شادیوں میں اہل بیت نہیں پائے جائیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بچہ وہیں سے
جنم لے گا، وہیں پیدا ہوگا، اسی عقد ان کہتو قبلتو سے۔ اور پتہ چلا اوپر مکس گیدرنگ چل رہی ہے، اوپر بے حجابی چل رہی ہے، اور نیچے ان کہتو قبلتو ہو رہا ہے۔ جبکہ روایت میں ہے کہ جب یہ عقد ہو رہا ہو، اللہ چند موقع کے اوپر یہ باب دعا کو کھولتا ہے۔ ایک بار یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہو، تب اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک ابھی حدیث دیکھی تھی کہ جو آج جمعہ ہے نا، ہاں آج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی عصر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، مولا رسول فرماتے کس سے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ عصر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگے تو بیوی تم دعا کرو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ خاص دعا ہے جمعے کے دن کب؟ عصر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگے تو بیوی کسی غلام کو اوپر بھیجتی تھی کہ دیکھو سورج ڈھلنے لگا ہے، تو یہ بیوی دعا کرتی تھی۔ ہاں لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ دعا کا ایک وقت کیا ہے؟ 2 وقت ملتے، کہتے نہیں جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت دہراؤ، اس کے بعد دعا کرو، یا صبح کے وقت دعا کرو، یا جو ہے جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کرو، ہے نا۔ ایک وقت یہ بھی ہے اس میں کہ جب عقد ہو رہا ہو تو اللہ بہت مہربان ہوتا اس مقام پر۔ لیکن اب بتائیے مثلا مثال طور پر یہاں عقد ہو رہا ہے، یہاں جو ہے گناہ چل رہا ہے، اور یہ اوپر رحمت ہے، تو یہ تو آ کر کے یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جائے گی، یہ تو آئے گی نہیں نیچے نا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقد کہاں کرو؟ مسجدوں میں کرو، اس لیے کہ جلدی ہو جائے گا وہاں ہے۔ عورتوں کا بھی چلے ولے گا نہیں کچھ، جاؤ پوچھ کے آؤ، فٹ سے عقد کرو، اور یہاں جتنے لوگ ہوں گے سب صاف ستھرے والے ہوں گے، کوئی فالتو نہیں آئے گا اس میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ہے نا۔ تو پتہ چلا جو مین چیز کیا ہے وہ ہے عقد، اور وہاں کے اوپر ہو رہا ہے گناہ کھلا کھلا، تو کونوا مع الصادقین ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، اب نہیں پتا آپ لوگ کرتے نہیں کرتے، لکھنؤ میں جو سامرہ ہے نا، باقاعدہ الحمدللہ سارے روزے بنے ہیں، سامرہ ہے نا، امام زمانہ کے جو غار ہے وہاں جا کے کارڈ رکھ کے آتے ہیں کہ آئیے گا آپ بھی۔ آپ سوچیں ایسے ماحول میں مولا جب پہنچیں گے تو کیا ہوگا ان کو، جہاں بے حجابی ہوگی، جہاں سب کے بال کھلے ہوں گے۔ اور عجیب یہ ہے کہ جو لباس ابھی پہنا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، ہاں جالی والا لباس، یہی والا جیسے یہ ہے، اور پھر بھی ہم شیعہ ہیں، ہے نا ایسا، پھر بھی ہم شیعہ ہیں۔ جبکہ جو عرفا ہیں، ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، گناہ کر رہا ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ فسق کے عالم میں ہوتا ہے، فسق کے عالم میں، اور کہا خدا نہ کرے اس حالت میں وہ مر جائے۔ اگر توبہ ہو گئی ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن حالت فسق میں مثال کے طور کے اوپر میں ایک نامحرم کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا ہی چلا جا رہا ہوں، اور دیکھتے دیکھتے دم ملک الموت کا چلو بھیا بہت ہو گیا ٹھیک چلو، اسی میں ہم مر گئے ہیں، کیا ہوگا ہمارا؟ مومن جائیں گے ہم؟ کیا حالت ہوگی ہماری ہے؟ یا ایک کیبریٹ وہاں کیا بولتے ہیں جہاں ڈانس ہوتا ہے، پہنچ گئے وہاں کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے، ملک الموت آ کے بہت ہو گیا اب چلو کچھ جہنم میں بھی کر لینا۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کس حالت میں جائیں گے؟ کونوا مع الصادقین کے ساتھ ہے؟ ہاں نہیں عزیزو، یہی تو یہ آیت یہی بتانا چاہتی ہے کہ بھیا تم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بھائی ہیں؟ اب میں مثال دوں اس بات کی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا موبائل فون ہے نا، موبائل فون یہ خراب ہوگا تو آپ کس کے پاس لے جائیں گے؟ رکشے والے کے پاس کہ بھیا بنا دو اسے، ہیں پرچون والے کے پاس، کس کے پاس لے جائیں گے؟ کہا بھائی صاحب یہ تو مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو اسی کے پاس لے جائیں گے جس نے بنایا ہے، جس کمپنی سے بنا ہے یا جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا اس میں کیا خرابی ہے، اس کو کیسے اچھا رکھا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کی لائف کو اور بڑھایا
جا سکتا ہے، بس یہی تو انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ہاں اہل بیت نے بنتا ہوا دیکھا ہے، تو یہ کون بتائے گا کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یا اللہ بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے؟ اب اگر تم پرچون کی دکان پر پہنچو گے تو کچھ نہیں ملے گا سوائے ویسٹ کے، سوائے نقصان کے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ نہیں ہوگے تمہاری عمر برباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہے نا، صادقین کے ساتھ جب تک نہ ہوگے تب تک تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، برباد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خامہ کا فیک ہے یہ۔ ہاں جیسے ڈپلیکیٹ ایک سافٹ ویئر نہیں تیار ہو جاتا اپنے جیسا، جب وائرس آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ تو آسان ہے مثال دینا بہت زیادہ، اب دیکھیے وائرس آ جاتا ہے تو سسٹم میں بہت ایسی کاپی ہو جاتی بہت زیادہ، آپ کو اصل کا اندازہ نہیں لگتا، کاپی ہوتی چلی جاتی ہے کی، جبکہ وہ ہوتا کیا ہے؟ فیک، دیکھنے میں لگتا ہے اوریجنل۔ ہاں تو یہ زندگی جو ہے ہماری کون والی ہے؟ ایک بار تو ہم دیکھیں، ہے ایک بار دیکھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، یہ موبائل ٹوٹ گیا دوبارہ لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ لے سکتے، اس سے اچھا لے سکتے ہیں آپ، ہے گھر ہے آپ یہ گھر کے بجائے دوسرا گھر لے سکتے ہیں، یعنی تمام چیزوں میں آپ رد و بدل کر سکتے ہیں، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ ابھی جسم کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں آپ، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ اپنی زندگی کا بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں آپ، تبدیل کر سکتے ہیں، کہ چلو اب کی بار ایسے ہی صحیح، اگلی بار اہل بیت سرکار ہیں، کریں گے ایسا؟ ہو پائے گا؟ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، یہ زندگی ایک بار ملے گی، دوبارہ نہیں ہے، ہمارے یہاں پناہ جنم نہیں پایا تھا، یہ ایک ہی بار ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس کو تم چاہے بگاڑ لو چاہے صحیح کر لو، جیسے کہتے ہیں یار کیا ہے جب مولا ایسا کرتے مولا ایسا کرتے ہیں، مولا بھیا کچھ تو رکھو مولا کے لیے، ہے نا، منہ دکھانے کے لائق تو رہو کم سے کم، تبھی تو سسٹم صحیح ہوگا۔ بھئی گریز بھی اسی کو ملتا ہے جو تھوڑا بہت کیے ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے یار 10 20 50 نمبر 30 نمبر سے رہ گیا، اس کو نکال دو بھائی، لیکن یہاں پتہ پورا جو پیپر ہے وہی کورا ہے، تو لے کے جاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ تم کیا کیا ہے تم نے آخر زندگی میں، اور پھر بھی تم دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا، تو کوئی ایک چیز تو بتاؤ بھائی، یہ تم نے اتنے 32 سال 40 60 سال میں تم نے ایک چیز پر عمل کیا ہو ہماری، کہ یہ امام صادق نے فرمایا اس پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ امام حسین نے فرمایا اس پہ عمل کر لیتے ہیں، ہے ہاں یہی ہے چیز۔ ابو الحسن اصفہانی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت عظیم عارف گزرے، بہت بڑے مرجع تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں یہ ابو الحسن اصفہانی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ یعنی اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ سنیں واقعا، اگر آپ تھک گئے ہوں گے تو ایک اچھی صلوات پڑھ دیں۔ اس کا مطلب ہے تھک گئے آپ لوگ ہیں، بہرحال بس اس کے بعد اپنے مسائل میں آپ دیکھیں کہ جب پوچھا کہ ابو الحسن اصفہانی صاحب سے کہ آقا آپ اس کی اتنی مقام منزلت پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے شیطان سے دوستی کر رکھی ہے۔ کیا کر رکھی ہے؟ دوستی، وہ تو ہم بھی کر رکھے ہیں، مگر ہم نے دشمنی کر رکھی شیطان سے، ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور تم اسی سے دشمنی بھی رکھو۔ لیکن ہماری دشمنی کس سے ہے؟ بھائی سے، چچا سے، ماموں سے، ہے دشمنی ہماری شیطان سے۔ کیا ہوتا ہم دونوں جب نکلتے ہیں باہر تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دوست ہوتے نہیں ہیں، لو تم بھی لو ہم بھی لے، تم بھی جھوٹ بولاؤ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہاں تم بھی فریب دو ہم بھی فریب دیتے ہیں، تم بھی مطلب اماں ابا کی خیانت کرتے ہیں، سب چل رہا ہے ایک دم بالکل بنداس، کبھی لرزتے کبھی تڑپتے، کبھی سوچا کہ بھیا یہ اللہ کہہ رہا کھلا ہوا دشمن ہے، تو کبھی ہم نے اس کو کھلا ہوا دیکھا بھی؟ یہ کھلا ہوا کون دکھائے گا؟ یہ قرآن اور اہل بیت دکھائیں گے۔ انشاءاللہ کل اس پہ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، کیسے دکھائیں گے اہل بیت، کیوں اتنی تاکید اللہ کر رہا ہے اہل بیت کے ساتھ ہونے کی۔
تو ابو الحسن اسوانی نے کیا کہا کہ صاحب میں نے شیطان سے دوستی کی ہے. کیسی دوستی؟ کہ ہم نے اس سے کہا دیکھو بھائی یہ والی زندگی جو ہے ہماری اس کو ہم صرف اور صرف اللہ سے متمسک کر دیں گے بس. یعنی یہ زندگی میں صرف اللہ کی بات مانیں گے. دیکھو تم ٹانگ مت اڑایا کرو, ہے نا بات واضح ہو رہی ہے. یہ زندگی جو ہے ہماری, اس زندگی میں ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مانیں گے, دوست تمہاری نہیں مانیں گے. لیکن اگلی جو زندگی ہوگی اس میں جب آئیں گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے, اللہ کی نہیں مانیں گے. کہا اس لیے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا اور اس سے وعدہ لیا کہ تم ٹانگ نہیں اڑاؤ گے ہمارے کسی کام میں, لہٰذا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. لہٰذا جب دوبارہ پلٹیں گے تب دیکھا جائے گا کہ ہم اس کی اتباع کرتے نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. دیکھیں ابھی تک میں کچھ نہیں بول رہا تھا, میں بار بار ہی کہہ رہا تھا آپ لوگ تھکے ہیں, آپ لوگ تھکے ہیں, آپ لوگ تھکے ہیں. لیکن اب چاہت یہ ہے ہماری کہ جو صلوات ہو وہ رمضانی صلوات نہ ہو بلکہ ماہ اذا کی صلوات ہو. ایک رمضان میں آدمی جو ہے تھوڑا سست رہتا ہے, زور سے نہیں بولتا چونکہ اس کا حلق سوکھا ہوتا ہے, اس لیے آدمی دھیری بول دیتا. وہاں ہم لوگ کنسیڈر کر لیتے ٹھیک ہے چلو چل جائے گا مثلا. لیکن اب یہ جو موقع ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ اتنے لوگ ہیں اور خود یہ صلوات کیا ہے یہ اہل بیت سے نزدیک کرتی ہے. زیارت جامع کبیرہ میں جو امام ہادی صلی اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب تم صلوات پڑھتے ہو نا ہماری ولایت تمہارے سروں پہ آ جاتی ہے. سوچیں ایک صلوات پڑھی ولایت سر پہ آ گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ظاہر گناہ کو معاف کرتے ہیں, ہم تمہارے باطنی گناہ کو معاف کرتے ہیں, اور یہ صلوات تمہارے لیے کفارہ بنتی ہے تمہارے گناہوں کا. لہذا کبھی بھی کنجوسی مت کیے گا صلوات میں, کبھی بھی. اور یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ زور سے پڑھی جائے, زور سے پڑھی جائے, یہ واحد ہے. آپ مسجد میں ہیں آپ زور سے نہیں بول سکتے ہیں آپ, لیکن صلوات کے لیے ہے آپ زور سے پڑھ سکتے ہیں صلوات. اور کہا جتنی زور سے پڑھو گے اتنا زیادہ نفاق دور ہوتا ہے, اتنی طہارت آتی ہے, اتنی پاکیزگی آتی ہے, اتنا دہان سے خوشبو نکلتی ہے. خوشبو نکلتی ہے. اور یہ واقعاً ایک واقعہ بھی ہے, لیکن وقت نہیں ہے جو بیان کروں. بہرحال ایک شخص تھا جو بہت صلوات پڑھتا تھا, اس کے پاس سے خوشبو آتی تھی. تو کسی عارف نے پوچھا یہ جو تمہارے پاس خوشبو آتی ہے یہ کیسے آتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ آقا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی عطر وغیرہ نہیں. کہنے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں, لیکن یہ آئی کیسے تمہارے پاس؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت کثرت صلوات پڑھتے ہیں, بہت زیادہ. اکیلے بیٹھے تب بھی صلوات پڑھتے ہیں, آتے جاتے ہر لمحے جب بھی خالی ہوتے ہیں صرف صلوات پڑھتے ہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ہمارے جسم کے ہمارے جسم کا بوسہ لیا, کہ یہ بوسہ یہ خوشبو میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ہے نا امام ہادی کیا فرما رہے ہیں, صلوات کا سبب کیا ہے؟ ولایت. ولایت کے بدلے تم کو کیا ملے گا؟ تمام گناہ ظاہر ہوں گے, ظاہری باطنی, اور یہ کفارہ بنے گا تمہارے گناہوں کے لیے. ایک صلوات عزیزوں, اور بات آ گئی بھی کہتے چلے, ایک صلوات ہم پڑھتے ہیں, 1000 صلوات اللہ پڑھتا ہے. ایک صلوات ہم پڑھتے ہیں, 1000 صلوات اللہ پڑھتا ہے. اور 1000 صلوات صرف اللہ نہیں پڑھتا بلکہ 1000 صفوف میں ملائکہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی صلوات پڑھتے ہیں ہم اور آپ کے اوپر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد.
بہرحال سما خراشی کے لیے بہت معذرت، اگر گفتگو طولانی ہو گئی ہو تو ضرور معاف کر دیے گا، انشاءاللہ کل مزید اور گفتگو کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہماری زندگی میں صادقین نہیں پائے جاتے تو پھر زندگی بالانام کالحمل واولئک هم الغافلون، جانور ہے، جانور سے بدتر ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہدایت اور ہادی ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ جب ہادی نہ ہوں گے تو انسان کہاں جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اہل بیت سلام جو اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کو جنت بنانے آئے ہیں۔ وہ جنت تو ہے ہی اپنی جگہ کے اوپر۔ بعض عرفا کہتے ہیں یہی دنیا میں تمہاری جنت ہے، جو عمل تم کرو گے وہی تمہارے جنت اور دوزخ کا سبب بنے گا۔ کوئی الگ کی جنت ویسی نہیں ہے۔ بعض عرفا یہ کہتے ہیں کہ تمہیں الگ کی جنت نہیں ہے، الگ کا دوزخ نہیں ہے، بلکہ خود تمہارے اعمال ہی جو مجسم ہوں گے وہی جنت اور دوزخ ہوں گے۔ اگر نیکیاں کر رہے ہوگے تو یہ جنت ہے، اور برائیاں کر رہے ہوگے تو تم یہ جہنم بن جائے گا۔ یہ اہل بیت سلام کیوں آئے؟ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لیکن آپ بتائیں رسول کی وفات کے بعد کتنے دن گزرے ہیں؟ سب سے زیادہ 95 دن، بعض 6 مہینے بھی ہیں، لیکن جو زیادہ معتبر روایت ہے 75 دن 95 دن، یعنی 95 دن کے بعد یہ مسلمان غدیر بھول گئے ہیں۔ یہ مسلمان بھول گئے کہ جانشین رسول کون ہے۔ یہ بھول گئے کہ جس بی بی کی وجہ سے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، جس کو اپنے مقام منصب پر بیٹھاتے تھے، یہ لوگ اس کے دروازے پر پہنچ گئے ہے نا۔ جس جنگ جو دروازہ ہے وہاں پہ ایک ستون ہے، ستون ہے تہجد کے نام سے۔ اگر خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب جائیں زیارت کرنے کے لیے حج بیت اللہ کی، تو ہم وہاں دیکھیں گے ایک ستون ہے، وہ ہٹا دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر جہاں پہ دروازہ ہے شہزادی کا، ایک ستون تہجد ہے۔ وہاں نبی نماز شب پڑھا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ مسجد میں پڑھیے، اندر جا کے پڑھیے۔ شاید رسول کہیں کہ شاید میں یہاں جو نماز پڑھ رہا ہوں مسلمان شاید اس کے وجہ سے اس در کے اوپر آگ نہ لگا دے۔ عزیزوں روایت میں ہے کہ شب و روز جب بھی رسول جاتے اور آتے تھے اسی در پر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل النبوہ و معدن الرسالہ۔ لیکن کیا ہوا مسلمانوں کو؟ ارے 95 دن کے بعد اس گھر میں آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ بی بی جو سیدہ شباش جو عورتوں کی سردار ہے، وہ بچے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، ان کو جلانے کی سازش کی گئی۔ اس علی کے گلے میں ریسمان باندھ کے کھینچا گیا۔ ہاں عزیزو، یہ مسلمان کیسے ہو گئے تھے؟ یہ ہدایت، یہ معصوم لوگ ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، جن کے قصیدے یہ سب پڑھتے ہیں، جن کے مناقب یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں، اگر سیدہ کے در پر آگ نہ لگاتے تو شاید خیام حسینی میں آگ نہ لگتی۔ ارے بی بی کے اگر تماچا نہ پڑتا تو 4 سالہ بچی سکینہ ارے شمر کے تشکار نہ ہوتی۔ حجر کمل اللہ۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ 4 سالہ بچی سکینہ ہے جو اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے، جس کا بابا خود بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں عزیزو، ابھی 10 سفر کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ بس ایک روایت ہے جو اس کے بعد زحمت تمام ہے۔ عزیز روایت میں ہے، امام سجاد کہتے ہیں کہ جب 11 محرم آئی ہے اور ہم سب کو اسیر کیا گیا تو شمر نے حکم دیا کہ جو عورتیں ہیں وہ 2 عورتیں 3 عورتیں ایک ناقے پر ہو جائیں گی۔ اور کہا سکینہ کہاں ہے؟
کہا سکینہ سجاد کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. بچی تڑپ گئی. بھائی کے دامن کو کس کے مضبوطی سے پکڑ لیا. بھائی نے اپنے آغوش میں لے لیا. کہا سکینہ لیکن کسی خاتون کے ساتھ نہ بیٹھے گی. سکینہ ارے تنہا ناقے پر بیٹھے گی. 4 سالہ بچی سکینہ ارے جس نے تازیانے کھائے ہو, جس نے تماچے کھائے ہو, ارے جس کا چہرہ نیلا پڑ گیا ہو, جو کانپ رہی ہو شبر کو دیکھ کر کے, ذرا سوچو اس بچی پہ کیا گزرے گی. امام فرماتے ہیں کہ میری اس بہن کو جب اونٹ پر بٹھایا گیا نا عزیزو, اونٹ پر بٹھایا گیا تو بچی بیٹھ نہیں پا رہی تھی, بچی گری جا رہی تھی. آپ کو پتا ہے نا کجاوا نہیں ہے اونٹوں کے اوپر, ارے خالی ایسے ہی عورتوں کو سوار کر دیا گیا. یہ 4 سالہ بچی ارے اونٹ پر کیسے سنبھلے, بار بار گر رہی تھی. ایک مرتبہ ارے کسی نے کہا جس طرح سے بوجھ باندھا جاتا ہے ارے اس طرح سے سکینہ کو باندھ, غضب ہو گیا سکینہ کو ارے بوجھ کی صورت میں پشت پر باندھ دیا گیا. امام فرماتے ہیں کہ جب اونٹ چلتا تھا میری بہن سکینہ کا جسم چھلتا تھا. ارے میری بہن میرے بابا کو پکارتی تھی, میرے چچا کو پکارتی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. عزیز روایت میں ہے امام صادق فرماتے ہیں من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو روئے یا رلا یا رونے والے کی صورت بنائے حسین کے اوپر اللہ اس کو جنت میں اس کو واجب کر دیتا ہے, جنت اس کے لیے. دوسری حدیث جو امام صادق علیہ السلام کی ہے روایت مولا فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ جب انسان کے آنسو آتے ہیں نا میرے حسین کے لیے, میرے جد حسین کے لیے, تمہیں پتا ہے کیسے آتے ہیں. کہا وہ راوی کہتا نہیں پتا, کہا جب حسین اس چہرے کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں روک نہیں پاتی, آنسو بے ساختہ آنسو آنے لگتے ہیں. میں کہوں گا آقا یہ گناہگار چہرہ ہے, آپ کا لطف کرا, یہ آنسو جو آ رہے ہیں. ہاں عزیزو یہ ہماری طہارت کا سبب ہے, یہ ہماری بخشش کا سبب ہے, اور اس طہارت اور بخشش کو ہم محفوظ بھی رکھ سکے. ہاں عزیزو امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹ چلتا ہے تو میری بہن سکینہ کا جسم چھلتا ہے. عزیزو آپ نے دیکھا ہے نا آج باقاعدہ جو بچے چرائے جاتے ہیں اور ان کو باہر بھیجا جاتا ہے, اس میں سے کچھ اکثر بچے جاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں جہاں اونٹوں کی ریس کی جاتی ہے. اونٹوں کی ریس کیسے ہوتی کا بچے کو پشت پر باندھ دیا جاتا ہے, اور جب اونٹ چلتا ہے تو اس سے بچے کا سینہ چھلتا ہے, اور جب چھلتا ہے تو بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے, اونٹ تیز بھاگتا ہے. کہا میری بہن سکینہ ارے جب جسم چھلتا تھا تو میرے بابا کو پکار کے کہتی تھی اے میرے بابا, ارے سکینہ وہ سینہ جس پہ تو سلاتا تھا وہ سینہ چھلی ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا, اور جس نیزے پہ میرے بابا کا سر تھا وہ زمین میں نصب ہو گیا. شبر لاکھ کوشش کر رہا ہے اس نیزے کو نکالنے کے لیے, لیکن نیزہ نکلتا نہیں ہے. شبر تازیانے لے کر کے آیا. امام سجاد کہتے ہیں کیا بات ہے, کہا تمہارا بابا جس نیزے پر ہے وہ تمہارا نیزہ جو ہے وہ زمین میں نصب ہو گیا ہے, نکلتا نہیں ہے, آگے قافلہ چلتا نہیں ہے. اپنے بابا سے پوچھو اگر یہ قافلہ آگے نہیں بڑھا سجاد تو میں بہت تازیانے ماروں گا. امام نے اپنے ہتھ کڑیوں کو بیڑیوں کو سنبھالا, بابا کے پاس پہنچے, دیکھا بابا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک مرتبہ ہاتھ کھڑی بیڑی سنبھال کے کہا بابا, اے بابا آپ کے بیٹے کے پیروں میں ورم آ گیا ہے بابا, پشت زخمی ہو گئی ہے بابا, گلا چھل گیا ہے بابا, ارے آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ کٹے ہوئے لبوں سے آواز آئی, اے بیٹا سجاد میری سکینہ
ارے بیابان میں گر گئی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اے میرا بابا، اے میرا بابا میری مدد کرو، بیٹا جب تک سکینہ نہیں ملے گی تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب ام کلثوم نکلتی ہے ڈھونڈنے کے لیے، ایک مرتبہ دیکھا ایک نقاب پوش بی بی بچی کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، بچی کے پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، اے بی بی آپ کون ہیں اس بیابان میں؟ ارے ہمیں سب مارنے والے ہیں، تازیانہ مارنے والے ہیں، ہمیں سب دھکا دینے والے ہیں، ہم پر سب ظلم کرنے والے، لیکن کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا، دیکھا ارے بی بی فاطمہ ہے، ارے سینے سے لگ جاتی ہے، اے اماں، ارے سکینہ میری، اے اماں تازیانے ہیں، بازار ہے، منادی ندا دے رہا ہے، یہ اہل حرم ہے جنہیں دیکھنا ہے۔ یعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق محمد وسلم غیر قبول فرما، معبود ان آنسوں کے صدقے میں، اس فرض عزا صدقے میں ہم سب کے والدین، اجداد اور جداد کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما۔ معبود ہم سب کو، ہماری نسل کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ پروردگارہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد حاضرین کی تمام دلی حاجات قبول فرما، مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ جو کاروبار ختم ہو گئے ہیں دوبارہ سے احیا فرما، جو کاروبار چل رہے ہیں اس میں برکات عنایت فرما۔ معبود ہمارے معاشرے سے جہالت کو دور فرما دے، علم، عمل و شعور کی شمع کو منور فرما دے۔ پروردگارہ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ اہل بیت سے خالی نہ ہو۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما۔ پروردگارہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم عنایت فرما، جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان کی ہدایت فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس عشرے میں تعاون کیا، اعدام درہم سخن، معبود ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ان کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ ایک مرتبہ معبود دعا میں، دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوانصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔